جب انگریز کو یقین ہو گیا کہ اس پر ہم حکومت کر سکتے ہیں، تو انہوں نے ایک پادری کو زبردست عربی تعلیم دی. ایسا ظالم تھا کہ صورت انتہا پر اس نے کہتے 3000 اعتراضات جمع کیے تھے کہ اس کی عربیت صحیح نہیں ہے اور یہ گرامر عربی کے خلاف ہے. اور پیغمبر اسلام کے بارے میں یہ اور وہ. جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو ہندوستان کے اندر سب سے بڑے جو مرجع خلائق تھے اور اہل حق کے آن بان تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جو مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی اور حضرت شیخ الہند مولانا اشرف علی سب کے شیخ تھے. انہوں نے اپنے ایک خلیفہ جو بہت بڑے عالم تھے مولانا رحمت اللہ کیرانوی کو کہا کہ یہ جو فاؤنڈر تیاری کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے خلاف ہے. اس نے کہا ٹھیک ہو جائے. 1860 میں 1861 میں، کیونکہ 1857 میں تو انگریز دلیر ہو گئے تھے، مسلمان جگہ جگہ پٹ گئے اور ایسے مارے گئے کہ ایسی مثال تاریخ میں نہیں ہے. صرف دلی میں 40 لاکھ کے قریب مسلمان قتل کیے گئے. مولانا اسعد مدنی فرماتے بیشتر علماء و طلباء تو فاؤنڈر نے بڑی عربی سیکھی، اور پھر 1861 میں الہ آباد کے اندر ایک مذہبی میلہ منعقد کیا گیا. ہندوستان کے تمام مذاہب کو کہا گیا آؤ اپنے مذہب کی حقانیت بتاؤ. چنانچہ گتھڑا کھڑا ہو گیا تو فاؤنڈر نے اس کا رد کیا، وہ بیٹھ گیا. اور سکھ یاتری کھڑا ہو گیا، اس کا رد کر لیا. ہندو دھرمی کھڑا ہو گیا، اس کا رد کر لیا. اور اس کے بعد فاؤنڈر نے قرآن پر، سنت پر، نبی آخر الزمان پر، ان کی زندگی مبارک پر قسم قسم کے اعتراضات کیے کہ یہ دین صحیح نہیں ہے اور یہ مذہب چلنے والا نہیں ہے کوئی جواب دینے والا تو مولانا رحمت اللہ کیرانوی کھڑے ہوگا. بالکل جواب حاضر ہے، بیٹھ جاؤ. مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے سب سے پہلے تو اناجیل کا جعلی ہونا ثابت کیا. پولوس سے پہلے کا کوئی انجیل تمہارے پاس موجود نہیں، اور پولوس کے بعد جتنے اناجیل ہے 145 کے قریب، یہ سب کے سب ڈکوسلا گھڑی ہوئی اور اس کا تصادم دکھایا آپس میں. اور اسلام کی کرامات، معجزات، آیات بینات، فخر الرسل، فخر الانبیاء، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور ربانیت اور رسالت و نبوت پر ایسے شواہد پیش کیے اور ایسی آیات اور ایسے اخلاقیات کہ دنیا عش کرنے لگی. مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی تقریر کے بعد انگریز سی آئی ڈی نے مکمل رپورٹ لکھی کہ فاؤنڈر کسی کام کا نہیں ہے. مولانا رحمت اللہ کے سامنے وہ اس کے جوتے کا تلوہ بھی نہیں ہے، اور مولانا رحمت اللہ نے اس کو علمی طور پر کر لیا اور بالکل ایک کاذب و غلط کار آدمی ثابت ہو گیا. اور بجائے انگریز حکومت کو کے سخت نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ جتنے لوگوں نے مولانا رحمت اللہ کی تقریر سنی وہ سب مسلمان ہو رہا ہے، خواہ وہ گوتڑے ہو، سکڑے ہو، ادڑے ہو، جو بھی ہو. انگریز نے فوراً آرڈر پاس کر لیا. انگریز نے حکم پاس کر لیا کہ دونوں کو قتل کر دیا جائے، شریر ہے. مقصد تو مولانا کو قتل کرنا تھا، فاؤنڈر تو ویسے ہی ختم ہو گیا. حاجی امداد اللہ سے مکہ میں تھے، انہوں نے مولانا کو کہا کہ یہاں پہنچو. وہ بلوچستان کے راستے سے ایران و ایران سے عراق اور وہاں سے سعودیہ داخل ہوئے.
اور فاؤنڈر یہاں سے بھاگا تو وہ استنبول چلا گیا۔ سلطان عبدالحمید خان کی حکومت تھی، مسلمانوں کا زور و شور تھا، لیکن وہاں تو فخر الاسلام اور شیخ الاسلام اور مفتی الانام اور یہ ڈگریاں تھیں۔ فاؤنڈر نے بادشاہ کو کہا کہ میرے پاس وہ علم ہے جو کسی عالم کے پاس نہیں۔ دربار میں علماء سے بات چیت کرائی، علماء سے فروغ ہے، وہ تو کھلاڑی تھا سارا۔ سلطان نے بالبرید الخاص شریف مکہ کو کھلوایا کہ خطرناک صورتحال پیش آئی۔ ایک پادری ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اسلام جانتا ہوں، اور میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں، میرے علماء شکست کھا گئے۔ آپ کچھ انتظام کر سکتے ہیں؟ حاجی صاحب نے جو جواب فوراً دیا کہ آدمی تیار ہے، آدمی تیار ہے، آپ اسے تحفظ دے، بہتر ہوگا کہ اس کو علیحدہ بٹھائے اور فاؤنڈر کی تقریر کے اخیر میں ظاہر کرے۔ اس زمانے میں ایک ایسی مجلس تھی شاہی، بہت عالی شان، جس میں 10,000 علماء و عوام بیٹھتے تھے، خواص۔ اس میں فاؤنڈر آیا اور فاؤنڈر نے ایسا کیا اور ایسا کیا، قرآن اس لیے غلط ہے، حدیث اس لیے غلط ہے، چاروں مذہب جھوٹے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات کہے، اور پھر کہا کہ ہے کوئی جواب دینا؟ حل میں مبارز یبارزنی، مولانا تشریف لے آئے۔ یہ کہاں سے میرے پیچھے آیا؟ یہ تو مجھے ہندوستان میں شکست دے چکا ہے۔ مولانا جواب حاضر ہے، آپ بیٹھ جائیں۔ اس نے کہا میرے پیٹ میں تھوڑا سا مروڑ ہے، جیسے بابا کو ہو رہا تھا۔ تو وہ چلا گیا قضاء حاجت کے لیے۔ وہاں پر طہارت خانے دریا پہ بنے تھے، وہ جو 1862 میں گیا ہے نا، تو وہ ابھی تک آئے نہیں، کیونکہ وہی سے چلا کے خودکشی کر کے ختم ہو گیا۔ پورے ترکیہ میں، استنبول میں حضرت مولانا رحمت اللہ، علماء دیوبند، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور ان کے شاہ نشان لوگوں کی بہترین دینی قربانیاں، معلومات اچھی طرح سرائے گئے۔ علماء کرام کے ارشاد اور حکم کی تعمیل میں مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے یہ تمام معلومات خود جمع کی۔ اس کا نام رکھا ہے اظہار الحق، کتاب کا نام ہے اظہار الحق۔ اصلاً کتاب اردو میں تھی، مولانا نے جو لکھی ہے وہ مل رہی ہے۔ تقی صاحب نے بائبل سے قرآن تک تقریباً اس کے تراجم کیے، کہ بہترین واقعات جتنے تھے وہ آگے پیچھے کر لیے۔ اس کے اظہار الحق کے پہلے 2 صفحوں میں فاؤنڈر کے ساتھ گفتگو مولانا نے تفصیل سے نقل کی ہے۔ آپ نے کہا فاؤنڈر جو ہے نا، وہ کسی ایک آیت اور حدیث سے بھی واقف نہیں تھا۔ فاؤنڈر کو جس وقت بھی میں پکڑتا تھا تو وہ آگے بڑھ نہیں سکتا تھا۔